فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو۔ میں فاطمہ ہوں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ، اور یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ حصہ اول کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، وہ پڑھ لیجئے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد اس کتاب کی ریڈنگ کو ساتھ ساتھ لنک کر لیجئے۔ اور ریڈنگ کے ہم پارٹ 21 پہ پہنچے ہیں، کتاب کے صفحہ 260 پر۔ یہاں پر جو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ 26ویں فصل کے دعوی عطیہ اور احادیث، تو جو احادیث ہم خاص طور پہ یہاں پہ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 17 نمبر وار دی ہوئی ہیں چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے جو لاسٹ پڑھا میں وہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم نے نمبر 16 پڑھ لیا تھا، احمد بن علی طبرسی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور ایک خاص جگہ پہ جا کے ٹائم کو دیکھا تو ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی پیج 260 پر، اور پیج 260 ہی کے آخری پیراگراف سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جہاں پہ آپ سے خدا حافظ کیا تھا وہ 2 لائنیں کچھ یوں تھیں کہ دوسرے حریف نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے وہ تحریر لے لی اور اس تحریر کو اپنے لعاب دہن سے مٹایا، اور پھر اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد مجھ سے پڑھا نہیں گیا کیونکہ انتہائی تکلیف دہ یہ بات تھی۔ تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا جملہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روتے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ آئیے اب پڑھتے ہیں ہمت کر کے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سیاسی حریف کے پاس پہنچے تو وہاں مہاجرین و انصار نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جائیداد ان کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی حریف نے جواب دیا کہ جاگیر فدق مسلمانوں کا بیت المال ہے۔ ہاں، اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دعوے کے گواہ پیش کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ جاگیر عطا کی تھی تو میں انہیں واپس لوٹا دوں گا، بصورت دیگر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا تم اس کی مخالفت کرو گے؟ حاکم وقت نے کہا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز مسلمانوں کے قبضے اور ملکیت میں ہو اور میں اس چیز کا دعویٰ کروں کہ وہ میری چیز ہے تو تم کس سے گواہ طلب کرو گے؟ تو حاکم وقت نے جواب دیا کہ ہاں، تم سے گواہ طلب کروں گا۔ تو پھر لکھا ہے کہ باب مدینۃ العلم نے فرمایا کہ جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قبضے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی انہی کے قبضے میں اور تصرف میں ہے۔ اب تم ان سے گواہ کیوں طلب کرتے ہو؟ باقی مسلمان جس چیز کی ملکیت کا دعویٰ کریں ان سے تو تم گواہ طلب نہیں کرتے۔ اگر میں ان کے قبضے میں موجود کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہوں تو تم مجھ سے گواہ طلب کرتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح جس چیز کا باقی مسلمانوں کا دعویٰ ہے تو ضروری ہے کہ وہ بھی گواہ اور ثبوت دیں۔ تو لکھا ہے کہ پھر جب حاکم وقت نے قاطع قاف الف تو عین قاطع اور ساطع دلائل و براہین سنے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران وہ بول پڑے جو حاکم وقت کے مقرب تھے، علی رہنے دیں، اب مزید بات نہ کریں،
ہم آپ کے استدلال کے سامنے بے بس ہیں۔ آپ علیہ السلام کو عادل گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر آپ علیہ السلام کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر یہ جاگیر فدق مسلمانوں کا بیت المال ہے، اس میں آپ علیہ السلام کا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے کتاب اللہ پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے تو بتاؤ کہ اس آیت کا حکم کس کس کے بارے میں ہے، جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اے اہل بیت علیہ السلام آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ حکم کس کے بارے میں ہے اور اس آیت کے مصداق کون ہیں؟ کیا ہمارے علاوہ کسی اور کے حق میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں ہے اور تمہاری شان میں ہے۔ اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس گواہ ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے لوگ تمہارے پاس فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خلاف گواہی دیں تو تم کیا کرو گے؟ تو حاکم وقت نے جواب دیا کہ میں ان بی بی پر اس طرح حد لگاؤں گا جس طرح عام مسلمان عورتوں پر۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ حاکم وقت نے کہا وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور تم نے ان کے خلاف لوگوں کی گواہی قبول کی ہے، اور اللہ رب العزت کی شہادت کو مسترد کیا ہے اور لوگوں کی گواہی اللہ کے خلاف قبول کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگیر فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عطا کی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جاگیر اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی، اور تم اعرابی کی گواہی پر ان کے حق میں سزا دینے کا ارادہ بھی کرتے ہو۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ملکیت جاگیر فدق پر قبضہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ مدعا کو اپنے دعوے پر گواہ لانا ہوں گے، اور مدعا علیہ سے صرف قسم کا مطالبہ ہی کیا جا سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو تم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مسترد کر رہے ہو۔ مدعی پر ثبوت فراہم کرنا واجب ہے اور مدعا علیہ سے صرف قسم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو علی حیدر کرار علیہ السلام کے قرآنی دلائل و استدلال کے سامنے حاکم وقت کو خاموش ہونا پڑا۔ حاضرین اور سامعین حیران و سرگرداں ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف ازراہ تعجب دیکھنے لگے۔ وہ آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام اپنے دعوے میں حق پر ہیں اور حکومت حق پر نہیں ہے۔ ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، صدقہ واللہ علی، کہ واللہ علی علیہ السلام ہی صادق اور صدیق ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام گھر واپس چلے گئے۔ حوالہ ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 سے 123۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ مؤلف کتاب کی توضیح، تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب حاکم وقت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی میراث جاگیر فدق پر قبضہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے حاکم وقت کی طرف خط لکھا تھا۔ تبریسی نے اس کی روایت کی ہے۔ حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اور اب آئیے 17ویں نمبر پہ نام ہے حضرت شیخ مفید رحم اللہ۔ ہمارے بزرگوار محدث کبیر حضرت شیخ مفید رحم اللہ نے اپنے اسناد کے ساتھ عبداللہ بن سنان رحم اللہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر جو صاحب بیٹھے تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جاگیر فدق کی طرف اپنے کارندے روانہ کیے۔ انہوں نے وہاں جا کر خاتون جنت کے وکیل کو نکال دیا۔ جب اس المی
کا علم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہوا تو آپ حاکم وقت کے پاس آئیں اور فرمایا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور تم نے وہ جگہ سنبھال لی ہے کہ جو میرے بابا کی تھی، پھر تم نے اپنے کارندے میری ملکیت کی طرف بھیج دیے اور وہاں سے میرے وکیل کو بے دخل کر دیا اور خود اس پر قبضہ جما لیا، حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے عطیہ کیا تھا۔ میرے پاس اپنے اس دعوے کے گواہ بھی ہیں۔ یہ حدیث یہاں تک پہنچی کہ حاکم وقت نے کہا اپنے گواہ پیش کرو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ اور حضرت علی علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے۔ حاکم وقت نے کہا اے ام ایمن، جو کچھ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں تم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا؟ تو لکھا ہے کہ انا فاطمہ سیدت النساء اہل الجنت، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سید و سالار ہیں۔ جناب ام ایمن نے کہا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سید و سالار ہیں، اور کیا تم نہیں سمجھتے کہ خاتون جنت کب ایسی چیزوں کا دعویٰ کریں گی کہ جو ان کا حق نہیں؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں اہل جنت سے ہوں اور میں وہی گواہی دوں گی جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ بولے اے ام ایمن، جانے دیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، تم دونوں کون سی گواہی دو گے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ نے کہا کہ ایک روز میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ اس وقت آپ پر جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم کے حکم سے بلند ہوں، مجھے پروردگار عالم کے حکم سے بلند ہوں، مجھے رب العالمین کا حکم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروں پر سوار کروں اور جاگیر فدق کی حدود سے آگاہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی سی دیر بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے جاگیر فدق کی طرف لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے فدق کی حدود دکھائیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حالات کیا پلٹا کھائیں، یہ جاگیر مجھے عطا فرما دیں۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان، آپ کے بعد حالات کیا پلٹا کھائیں، یہ جاگیر مجھے عطا فرما دیں۔ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ باغ فدق میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ جاگیر فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے قبضے میں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری دختر، اسے قبول کر لو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا جی ہاں، میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ام ایمن رضی اللہ، گواہ رہنا، اے علی علیہ السلام گواہ رہنا کہ میں نے باغ فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ بولے کہ اے ام ایمن، تم ایک عورت ہو اور ایک عورت کی گواہی کامل نہیں ہوتی، اور علی علیہ السلام کا اس دعوے میں نفع ہے، نون فے عین، دعوے میں نفع ہے، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ جب ام ایمن رضی اللہ نے یہ حال دیکھا تو وہ ناراض ہو کر کھڑی ہوئیں اور کہا پروردگار، گواہ رہنا، ان لوگوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے حق کو غصب کر لیا ہے اور ان پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب ان سے وہ سلوک کر کہ جس کے یہ اہل ہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اپنے گھر آ گئیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پردے کی حالت میں سوار کر کے مہاجرین اور انصار کے گھروں کی طرف لے جا رہے تھے، اور حسنین کریمین علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کسی مہاجر یا انصاری کے گھر میں جاتی تو ان سے کہتی اے گروہ مہاجرین و انصار، اللہ رب العزت کی نصرت کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، تم نے جس روز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی تو وہ بیعت اس بنیاد پر تھی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت کی اس طرح حفاظت کرو گے کہ جس طرح اپنی جان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہوگے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی شرائط کو پورا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد نہ کی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی شرائط کا خیال رکھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن خاتون جنت معاذ بن جبل رضی اللہ کے گھر تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا کہ اے معاذ میں تمہارے گھر اپنی نصرت طلب کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جس طرح تم اپنی اور اپنی اولاد کی نصرت کرتے ہو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی نصرت کرو۔ حاکم وقت نے میری جاگیر پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے کارندوں کو وہاں سے نکال دیا ہے۔ معاذ نے کہا کہ میرے علاوہ اور بھی کوئی آپ کا حامی اور ناصر ہے؟ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ معاذ رضی اللہ نے جواب دیا کہ پھر میں اکیلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے گھر واپس آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد معاذ کا فرزند جو کہ ابن معاذ جو کہ سعد کے علاوہ ہے، کیونکہ سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا، تو یہ ہے کہ آیا وہ اور اپنے باپ سے کہا کہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کس لیے آئی تھی؟ معاذ رضی اللہ نے جواب دیا کہ وہ حاکم وقت کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرنے آئی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان کی جائیداد چھین لی ہے۔ معاذ رضی اللہ کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ان کی نصرت سے کیوں انکار کر دیا؟ معاذ بولے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹے نے باپ سے کہا، پھر سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کہا؟ معاذ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گی تو تمہاری شکایت کروں گی۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی نصرت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تمہاری شکایت کروں گا۔ یہاں پر حوالہ ہے الاختصاص صفحہ نمبر 183 اور 184۔ یہاں پر پیج 266 پر یہ فصل مکمل ہوئی، اور اب اگلی فصل 27ویں کہ جس کی ہیڈنگ ہے ہبہ جاگیر فدق استدلال کے آئینے میں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کل پوائنٹ وائز دیا گیا ہے نا، تو کل 6 پوائنٹس میں ہم پڑھیں گے۔ پیج 267 پر ہیں تو لکھا ہے کہ سب سے پہلے نام ہے امام سید شرف الدین رحم اللہ کا، کہ لکھا ہے کہ حضرت امام سید شرف الدین رحم اللہ نے کہا کہ جس روز اللہ رب العزت نے اپنے عبد اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے قلعوں پر فتح عنایت کی تو اس ذات نے اپنی سلطنت کو غلبہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے سے اہل فدق کے دلوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کی ہیبت ڈال دی ہے۔ انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو تسلیم کرتے ہوئے نصف اراضی پر صلح کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلح کو قبول کر لیا۔ اس لحاظ سے اراضی فدق کا نصف خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت بن گیا، کیونکہ اس علاقے کے حصول میں لشکر اسلام نے دشمن کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی تھی۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیت کریمہ کہ وآتی ذی القربی حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اپنی دختر کو بطور عطیہ دیا۔ یہ جاگیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت اور تصرف میں تھی۔ بعض دفعہ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت نے آپ سلام اللہ علیہ سے چھین لی تو آپ نے حکومتی دربار میں دعویٰ کیا، لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے باوجود آپ کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا۔
حالانکہ پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جنت کی عورتوں کی سید و سالار بنایا ہے۔ ان کے شوہر کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو پوری کائنات پر عزت اور عظمت دی۔ روز مباہلہ اللہ سبحانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، اور پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز، آل عمران آیت نمبر 61۔ علامہ رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان مباہلہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اونی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پر اٹھا رکھا تھا اور حسن علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں اور ان کے پیچھے علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم سب آمین کہنا۔ اس ملکوتی منظر کو دیکھ کر اسقف نجرانی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے قوم نصارہ، میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہ اس قدر مقدس اور محترم ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا مانگیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ ہٹ جائے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک قوم نصارہ کا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ نیز تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ ارشاد پروردگار سورہ احزاب آیت 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر لکھا ہے کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ کا تعلق ان ہستیوں سے ہے کہ جن سے مودت رکھنا واجب ہے، ان سے مودت کرنا اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح فریضہ نماز میں شہادتین کا اقرار واجب کیا ہے، اسی طرح ان پر درود پڑھنا واجب کیا ہے۔ من جملہ جو عزت اور عظمت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بارگاہ خداوندی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول امین اور اہل ایمان کے نزدیک حاصل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سامعین ہم پیج 269 پہ آ گئے ہیں۔ آپ کی زبان پر قول باطل کا آنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی زبان پر حق کے سوا کچھ اور آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا دعویٰ حق تھا اور کسی مزید چوں چرا کی یہاں گنجائش ہی نہیں تھی۔ حکمران خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے دعوے میں حق پر ہے اور وہ خود اپنے دعوے میں حق پر نہیں ہے، لیکن بات کچھ اور تھی، جیسے علی بن فاروقی نے بیان کیا۔ وہ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور مدرسہ غربیہ میں مدرس تھے۔ وہ ابن ابی الحدید کے اساتذہ میں سے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے دعوے فدق میں سچی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ حق پر ہیں۔ ابن ابی الحدید نے سوال کیا تو پھر حکومت نے انہیں فدق دینے سے کیوں انکار کر دیا تھا جبکہ وہ حق پر تھیں؟ تو شیخ نے مسکرا کر ایک خوبصورت، لطیف اور حسین جواب دیا، اگر حاکم وقت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے پر انہیں فدق دے دیتے تو وہ دوسرے دن اس کے پاس آ کر اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ پیش کر دیتی اور اسے کرسی حکومت سے اترنا پڑتا اور اس کے لیے کی عذر اور ہیلے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اس کے لیے
عذر اور ہیلے کی گنجائش نہ ہوتی۔ مسئلہ خلافت کا تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت اور دعوے کی حقانیت کی بات نہیں تھی۔ حاکم کو معلوم ہوتا تھا کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور انہیں کسی ثبوت اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حوالہ ہے شرح النہج جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 284۔ اب میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے امام علی علیہ السلام کی گواہی کیوں مسترد کی، یہاں سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ امام علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے، ان کی شہادت یقین کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام تو ان سے افضل ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تمام لوگوں سے افضل اور اولیٰ ہیں۔ پیج 270 پہ ہم آ گئے۔ ہاں، اگر ہم فرض کریں کہ امام علیہ السلام کی گواہی عام لوگوں کے برابر ہے، جس طرح دوسرے لوگ ہیں اس طرح آپ علیہ السلام ہیں، ایک گواہی تو یہ ہوئی وہ اسے قبول کر لیتے، اور دوسرا امر یہ کہ حاکم وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دوسرے گواہ کے عوض حلف طلب کرتا۔ اگر آپ سلام اللہ علیہ حلف اٹھا لیتی تو ٹھیک، بصورت دیگر وہ آپ کے مقدمے کو ختم کر دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت امام علی علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ دونوں کی گواہی مسترد کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ دونوں شہادتیں ناکافی تھیں۔ حالانکہ امام علی علیہ السلام قرآن کے برابر ہیں، آپ علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام آیہ مباہلہ میں نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے ہیں، لیکن ان لوگوں کی عدالت میں امام علیہ السلام کی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ اسلام کے لیے کس قدر بڑی مصیبت ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ النص والاجتہاد صفحہ نمبر 118 اور 119 حوالہ تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ کہ ہم اللہ کے لیے اور ہم نے اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، یہ انا للہ کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے مقام تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی جاگیر فدق کا حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ جاگیر میرے بابا نے مجھے ہبہ کی تھی، تو حکومت نے آپ سلام اللہ علیہ کی بات کی تکذیب کر دی۔ حکومت نے ان کے دعوے کو سچا قرار نہیں دیا، بلکہ انہیں خالی واپس گھر کی طرف جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے بعد حضرت عائشہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے رہائش کے لیے مکان دیا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ جس مکان میں رہتی ہیں وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں ملے گا۔ حاکم وقت نے اپنی بیٹی کے دعوے کو قبول کر لیا اور وہ مکان انہیں دے دیا۔ ان سے گواہ طلب کیے اور نہ کوئی اور بات کی، انہیں حجرہ دے دیا اور انہوں نے اس حجرے کو اپنے تصرف میں رکھا۔ اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر ہے، وہ یہاں رہیں۔ پھر اسی حجرے میں حضرات شیخین رضی اللہ دفن ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ان کے جنازے کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن نہ ہونے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہا گیا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر وداع اور تبرک کے لیے اجازت دی جائے، تو آپ رضی اللہ نے کہا کہ جسے میں پسند نہیں کرتی، آخر کار تو اسی کے جنازے کو بغیر جسے میں پسند نہیں کرتی، آخر کار نواسے کے جنازے کو بغیر وداع اور تبرک کے واپس جانا پڑا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جی ہاں، جس بنا پر بھی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ کے حوالے کیا گیا، اب وضاحت کے لیے چند سوال ہیں کہ اگر یہ حجرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہبہ کیا تھا، تو پھر جب وہ اپنے بابا
کے دربار میں آئیں اور مطالبہ کیا تو والد نے اپنی دختر کو وہ حجرہ دے دیا، لیکن ان کے دعوے کے ثبوت کے لیے ان سے گواہ نہ مانگے، جس طرح کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے گواہ طلب کیے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارگاہ میں جہاں دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور اپنی دختر کے دعوے کو سچا ثابت کر دیا جاتا ہے اور انہیں حجرہ دے دیا جاتا ہے، کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ کا دعویٰ مصدقہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دعویٰ جھوٹا اور مسترد کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور وہ کون سا عذر ہے کہ اسی دربار میں حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ازکا اور اصدق ٹھہری، حالانکہ قرآن مجید ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں سورہ تحریم کی جو آیات نازل ہوئیں وہ صاحبان علم خوب جانتے ہیں۔ جی ہاں، اگر حاکم وقت نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی وارث سمجھ کر حجرہ ان کے تصرف میں دے دیا تو کیا ان کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی وارث آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ اس حکمران نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ کے حضور وہ حدیث کیوں نہیں پڑھی تھی کہ جو انہوں نے نبی کریم کی دختر کے سامنے رکھی تھی؟ اب یہاں پہ ہم پیج 272 پہ آ گئے، اور یہاں پہ وہ حدیث لکھی ہے کہ جو دختر نبی کے سامنے رکھی تھی کہ نبی میراث نہیں رکھتے اور وہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انورٹڈ کاما میں۔ یہ وہ حدیث ہے جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی تھی تو اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھی۔ علاوہ ازیں حاکم وقت نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو جو حجرہ دیا تو یہ بھی امر قابل تعجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ ان میں سے ایک تھی، ان کا 1/8 میں سے 1/9 حصہ بنتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس لحاظ سے جب وہ 1/8 میں سے 1/9 حصے کی وارث ہیں تو پھر اس حجرے میں اپنے والد کو کس طرح دفن کر سکتی ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے جی ہاں، حضرت امام حسن علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے زیادہ حق رکھتے تھے۔ ایک حصہ وہ جو انہیں اپنی والدہ کی طرف سے ملتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ کہ جو آپ علیہ السلام کو اپنے والد کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے والد اپنی زوجہ سے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ حوالہ ہے کنز الفوائد صفحہ نمبر 361 اور 362، اور ساتھ ہی لکھا ہے رسالہ تعجب۔ اب ہم پیج 272 پر یہاں پر یہ مکمل ہوا آغاز میں ہی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 نام ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں، یہ پیج پیچھے ہو گیا، امام سید شرف الدین کے حوالے سے ساری تفصیلات کی ان کی جو بھی انہوں نے لکھا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہبہ کی جاگیر فدا کے استدلال کے آئینے میں جو پڑھ رہے ہیں اس میں کل 6 لوگوں کے دلائل ہیں، تو ایک تو یہ پڑھ لیا امام سید شرف الدین کا۔ اب دوسرے نمبر پہ نام آیا ہے استاد علامہ مظفر رحم اللہ، لیکن یہاں پر نمبر 2 کے بجائے لکھا ہوا ہے 3۔ میرے خیال ہے یا تو مس پرنٹنگ ہے، تو اس حساب سے پھر اگر ہم جائیں گے تو وہ 6 نہیں بلکہ 5 دلائل ہوں گے۔ چلیے اس کو ہم 3 ہی پڑھ لیتے ہیں جو لکھا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اسی کے حساب سے چلیں گے۔ نمبر 2 یہاں پہ مسنگ ہے۔ اب ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں یہاں پہ پڑھنا شروع کریں گے پیج 272 ہی کے اس آدھے حصے کو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔